بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واستغفروا ربکم ثم توبوا الیہ ان ربی رحیم ودود۔ تم اپنے رب سے استغفار کرو اور اس کی طرف توبہ کرو، یقین مانو کہ میرا رب بڑی مہربانی والا اور بہت محبت کرنے والا ہے۔ استغفار کرنا جسم کے اعضاء کا کفارہ بھی ہے۔ ہر روز انسان کے 360 جوڑوں پر صدقہ واجب ہو جاتا ہے، یعنی ہر روز جب صبح ہم کرتے ہیں تو ہمارے اوپر صدقہ لازم ہوتا ہے، لیکن ہم میں سے ہر ایک کے پاس اتنے پیسے یا اتنا مال و دولت نہیں ہوتا کہ ہم صدقہ کر سکیں۔ تو اس کے لیے بہترین حل کیا ہے کہ انسان استغفار کرے، اللہ کی تسبیح کرے۔ استغفار رزق میں اضافے کا ذریعہ ہے۔ اگر آپ کسی بھی رزق کی تنگی پریشانی کا شکار ہیں تو کثرت سے دل اور زبان سے استغفار شروع کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دروازے کھول دے گا، وہاں سے رزق دے گا جہاں سے آپ کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ پھر اسی طرح استغفار بیماریوں کا علاج ہے۔ اگر کسی کو مثلا ہارٹ پرابلم ہے یا کوئی اور اسی طرح کی کوئی بیماریاں ہیں اس کو، تو اس کے لیے بھی استغفار ہے۔ قتادہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن تمہیں تمہاری بیماری اور علاج بتاتا ہے، یعنی قرآن کے ذریعے تمہیں بیماریاں بھی پتہ چلتی ہیں، بیماریوں سے مراد یہاں روحانی بیماریاں اور خاص طور پر ذہنی پریشانیاں اور جذباتی اور دلی پریشانیاں، اور پھر اس کا علاج بھی بتاتا ہے، یعنی قرآن شفا ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے شفاء لما فی الصدور، کہ قرآن میں سینوں کے اندر جو ہے یعنی دل ہے ان کے لیے شفا ہے۔ پھر یہ کہا گیا کہ گناہ بیماری ہے، گناہ کیا ہے؟ بیماری ہے، اور استغفار ان کا علاج ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات سے پہلے اکثر یہ دعا پڑھتے تھے، سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ اللہ کی ذات پاک ہے اور ساری تعریف اور بڑائی اسی کے لیے ہے، میں اللہ تعالیٰ سے بخشش چاہتا ہوں اور اسی سے توبہ کرتا ہوں۔ پھر اسی طرح جو شخص استغفار کرتا ہے اسے فرشتوں کی دعائیں ملتی ہیں۔ اب دیکھیے کہ ہم سب کہتے ہیں، ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے میں بہت پریشان ہوں، پلیز میرے لیے دعا کرو، اس کو کہتے ہیں دعا کرو، اس کو کہتے ہیں دعا کرو۔ لیکن جو لوگ ایمان لا کر اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، تو فرشتہ بھی ان کے لیے دعائیں شروع کر دیتے۔ تو جن کے لیے فرشتہ دعائیں کریں ان کو پھر کسی دعا کی کمی؟ پھر آخرت میں استغفار کرنے والوں کے درجات بلند ہوں گے، صرف اپنے لیے نہیں، اگر کوئی اپنے ماں باپ کے لیے بھی استغفار کرتا ہے، ان کی بخشش کی دعا کرتا ہے، تو ان کے درجے بھی بلند ہوتے ہیں۔ مسند احمد کی روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ عز و جل جنت میں ایک نیک آدمی کے درجات کو بلند کرتا ہے، تو وہ پوچھتا ہے کہ اے میرے رب، میرے یہ درجات کہاں سے بلند ہوئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تیرے حق میں تیری اولاد کی استغفار کی وجہ سے، کہ تیرے پیچھے تیرے بچے تیرے لیے بخشش مانگ رہے ہیں۔ کیا ہم سب اپنے والدین کے لیے روز بخشش کی دعا کرتے؟ تو پھر ہم اپنی اولاد سے کیا توقع رکھتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے کریں؟ ہاں، جو لوگ نماز پابندی سے پڑھتے ہیں وہ ضرور کرتے ہیں۔ کیسے؟ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ بس ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم توجہ کے ساتھ کو دعا پڑھے، یہ نہیں کہ دھیان کہیں اور، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، جلدی 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 نہ، آہستہ آہستہ اور مانگ کے اللہ سے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے بچوں کو ہمارے حق میں صدقہ جاریہ بنائے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے ہمارے رب، مجھے بخش دے، میرے والدین کو بخش دے اور مومنوں کو بخش دے جس دن حساب کتاب قائم ہو۔ پھر اسی طرح جن لوگوں کے نامہ اعمال میں استغفار زیادہ ہوگا وہ بہت خوش ہوں گے، انہیں نہایت خوشی نصیب ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ بات پسند کرتا ہے کہ اس کا نامہ اعمال اسے خوش کر دے، یعنی وہ اپنی کتاب دیکھے اور خوش ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ وہ کثرت سے استغفار کیا کرے، کیونکہ اس سے کیا ہوگا؟ ساری وہ چیزیں مٹ جائیں گی جو اس کے لیے پریشانی کا باعث ہوں گی۔ مثلاً آپ کچھ لکھتے ہیں اور لکھنے میں غلطی ہو جاتی ہے، پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ اریز کرتے ہیں، کبھی کیا کرتے ہیں؟ اوپر وائٹو لگا دیتے۔ تو استغفار کا مطلب تو ڈھانپ دینا، یعنی غلطیاں نظر نہ آئیں۔ ہم سب غلطیاں کرتے ہیں، لیکن استغفار کرتے ہیں تو جو غلطیاں وہ مٹتی چلی جاتی ہیں، ختم ہوتی چلی جاتی ہیں، اور نامہ اعمال بہترین ہوتا جاتا ہے۔ اور قیامت کے دن انسان اپنا نامہ اعمال دیکھے گا تو اس میں بس اچھائیاں ہی اچھائیاں ہوں گی، کیونکہ برائیاں تو ساری توبہ سے صاف ہو گئی۔ پھر اسی طرح
عبداللہ بن بصر کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مبارک ہو اس کو جو اپنے نامہ اعمال میں کثرت سے استغفار پائے، کہ بہت زیادہ استغفار ہے اس میں. پھر اسی طرح استغفار جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی طرف توبہ کرو، خالص توبہ، سچی توبہ، پکی توبہ، صحیح والی توبہ. قریب ہے کہ تمہارا رب تم سے تمہاری برائیاں دور کر دے اور تمہیں ایسے باغوں میں داخل کرے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں. یعنی غلطیوں کی معافی ہو جائے تو جنت کے راستے آسان ہو جائیں گے، اور اس کے لیے معافی مانگنی ہوگی، استغفار کرنا ہوگا. پھر اسی طرح جہنم سے بچنے کا ذریعہ بھی استغفار ہے، کیونکہ کچھ لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے تاکہ ان کو ان کی غلطیوں کی سزا ملے. جب وہ سزا بھگت لیں گے پھر نکال کے جنت میں بھیجے جائیں گے. اس وقت بھی آپ کو گرمی لگ رہی ہوگی تو دل گھبرا رہا ہوگا. یہ تو وقتی گرمی، اور ایسی بھی نہیں کہ جس سے انسان کو یعنی بہت تکلیف ہو. ٹھیک ہے، انکمفرٹیبل ہوتا ہے انسان، وہ الگ بات ہے، لیکن اس میں بھی انسان کیا چاہتا ہے کہ فوراً ہوا میں نکلے، تازہ ہوا میں، اور فریش ہو. کہاں آگ میں ہو انسان. ہم میں سے کس کے اندر ہمت ہے کہ وہ آگ کو برداشت کرے؟ کیا کسی کمرے میں، کسی گھر میں، کسی جگہ آگ لگی ہوئی ہو، آپ اس کے اندر جانا پسند کریں گے؟ دور سے بھاگیں گے، دھواں دیکھ کے بھی اس طرف نہیں جائیں گے کہ کہیں وہ آگ پھیل کے مجھ تک نہ آ جائے. تو قیامت کے دن ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانا چاہے گا. اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ پھر ہم دنیا میں ہی کثرت سے استغفار کر لیں، دنیا میں ہی معافی مانگ لیں تاکہ جہنم میں جانے سے بچ جائیں. اور اگر معافی نہیں مانگتے تو لا الہ الا اللہ پڑھنے کی وجہ سے جنت میں تو انشاءاللہ جائیں گے، لیکن سزا بھگت کے، اور وہ سزا بہت سخت ہے، اور نہیں پتا کہ کتنے عرصے کے لیے مل جائے، کیونکہ ہر ایک کی جیل کا وقت جو ہے مخصوص ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عورتوں کے گروہ، عورتوں سے خطاب ہے، ہم سب سے، اے عورتوں کے گروہ، صدقہ کرتی رہا کرو اور کثرت سے استغفار کرتی رہا کرو، کیونکہ میں نے دوزخ میں جانے والوں میں سے زیادہ تر عورتوں کو دیکھا ہے. دوزخ کی اکثر آبادی عورتوں پر مشتمل ہے. ان عورتوں میں سے ایک عقل مند عورت نے عرض کیا کہ ہماری کثرت سے دوزخ میں جانے کی وجہ کیا ہے؟ عورتیں کیوں زیادہ ہوں گی جہنم میں؟ آپ نے فرمایا، تم لعنت کثرت سے کرتی، دوسروں کو برا بھلا کثرت سے کرتی، گالی گلوچ، اس کو برا بھلا کہ اس کی غیبت کر، اس کے اوپر الزام لگا، یہ کر وہ کر، یعنی غلط چیزوں میں زبان کا استعمال ہونا، اور اپنے خامند کی ناشکری کرتی ہوں. اس کا کوئی احسان یاد نہیں رکھتے، اس کی کوئی اچھائی یاد نہیں رہتی. دیکھیے، کوئی انسان کتنا بھی برا ہو لیکن اس میں بھی کوئی نہ کوئی اچھائی ہوتی ہے. تو اگر کسی میں 99 غلطیاں ہیں اور ایک اچھی چیز ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ اس کی اچھائی کو یاد کر کے اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. تو حل کیا ہے کامیابی کا؟ کہ ہم ایک طرف نیک اعمال کریں، پھر ان نیک اعمال کی حفاظت کریں، دوسری طرف گناہوں سے بچیں، اور پھر اگر ہو جائے انسان ہونے کے ناطے تو پھر کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں. کوشش کریں کہ ہر روز ان دعاؤں کو آپ پڑھیں. لیکن اگر ہر روز نہیں پڑھ سکتے تو جس وقت آپ کو پریشانی ہو، بے چینی ہو، بیماری ہو، خوف ہو، گھبراہٹ ہو، مرنے کا خوف ہو، آخرت کی پکڑ کا خوف ہو، فکر ہو، آپ کے اندر بے چینی اور اضطراب آ جائے، فوراً استغفار کرنا شروع کریں. اس کے بغیر بھی کریں اور اس کے ساتھ بھی کریں. اب آپ نکالیے، میں آپ کو کچھ دعائیں کہلوا دیتی ہوں تاکہ ان کا صحیح پروننسیشن آپ کو آتا ہے، صحیح تلفظ آپ کو آتا ہو. اگرچہ توبہ کے دروازے ہر وقت کھلے رہتے ہیں، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بلا شبہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اس کو بند نہیں کیا جائے گا جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو. لیکن وہ اوقات جو دوسرے اوقات سے زیادہ بہتر ہیں، اور وہ جگہ کہ جن میں دعائیں جلد قبول ہوتی ہیں، ان میں سے چند اوقات مدرجہ ذیل ہیں. نمبر 1، سحری کا وقت، والمستغفرین بالاسحار، اور پچھلی رات کو بخشش مانگنے والے لوگ ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وبالاسحار هم یستغفرون، اور یہ لوگ بوقت سحر استغفار کیا کرتے تھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا رب رات کے آخری تہائی حصے میں ہر رات دنیا سے قریب والے آسمان پر نازل ہوتا ہے اور کہتا ہے، کون ہے جو مجھے پکارے اور دعا کرے اور میں اس کی دعا قبول کر لوں؟ کون ہے جو مجھ سے سوال کرے اور میں اسے عطا کروں؟ کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے اور میں اسے بخش دوں؟
تو اس وقت ہمیں صرف سوتے نہیں رہنا چاہیے بلکہ اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگ لینی چاہیے کہ اللہ مجھے ضرورت ہے کہ میرے گناہ معاف کر دیے جائیں تاکہ آخرت کے عذاب سے بچ سکوں۔ اور انہی اوقات میں سے ہے کہ نماز کے دوران اور اس کے فوراً بعد استغفار کرنا، انہی میں سے ہے کہ تکبیر تحریمہ اور سورۃ فاتحہ کے درمیان دعا کا پڑھنا، انہی میں یہ دعا پڑھنی۔ نماز کے دوران بھی جو استغفار کی جاتی ہے وہ بھی قبول ہوتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما بعدت بین المشرق والمغرب، اللہم نقنی من خطایایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اللہم اغسلنی من خطایایا بالماء والثلج والبرد۔ اے اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان مشرق و مغرب کی سی دوری فرما دے۔ یا اللہ مجھے میرے گناہوں سے سفید کپڑے کی طرح پاک صاف کر دے۔ یا اللہ میرے گناہ پانی، برف اور اولوں سے دھو دے۔ پھر تشہد اور سلام پھیرنے کے درمیان آخر میں دعا پڑھے، یعنی التحیات میں سلام پھیرنے سے پہلے کی جو دعائیں ہیں، عام طور پہ ہم ایک ہی دعا پڑھتے ہیں، کون سی؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اس میں بھی ہے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین، اس میں بخشش کی دعا ہے، لیکن یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں، اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت عالم به منی انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت۔ استغفار کے بعض کلمات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد ہیں اور جو دن رات میں پیش آنے والے ہیں، انہی میں سے یہ ہے جسے بلال بن یسار بن زید رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے میرے باپ نے میرے دادا کے واسطے سے بیان کیا اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہوئے سنا، آپ نے فرمایا، من قال استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ غفر له وان کان فر من الزحف۔ جو شخص کہے میں اس ذات سے بخشش طلب کرتا ہوں جس کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں اور وہ خود بخود قائم اور زندہ رہنے والا ہے، اور اسی سے توبہ کرتا ہوں تو اس کو بخش دیا جاتا ہے اگرچہ وہ لڑائی کے میدان سے بھاگ گیا ہو۔ لڑائی کے میدان سے بھاگنا کبیرہ گناہ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اے اللہ تو میرا پالنے والا ہے، نہیں ہے کوئی معبود برحق مگر تو ہی، تو نے مجھے پیدا کیا اور میں تیرا بندہ ہوں، اور میں تیرے عہد اور وعدے پر اپنی طاقت کے مطابق قائم ہوں، اور میں اپنے ان تمام برے کاموں سے تیری پناہ مانگتا ہوں جن کو میں نے کیا ہے، اور میں تیری نعمت کا اقرار کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں، بس تو مجھے بخش دے کیونکہ تیرے سوا کوئی دوسرا ان گناہوں کا بخشنے والا نہیں ہے۔ اس کو سید الاستغفار کہا جاتا ہے۔ جو شخص صبح اور شام اس کو پڑھتا ہے تو اگر صبح پڑھنے کے بعد دن میں وفات ہو گئی تو اس کی بخشش ہو جائے گی، اور اسی طرح اگر کوئی شام کو پڑھتا ہے اور رات میں فوت ہو گیا تو اس کی بخشش ہو جائے گی، اس کو جنت ملے گی۔ تو اس لیے اس کو حرز جان بنا لیں، لازم پکڑ لیں، عادت بنا لیں، صبح شام کی دعاؤں کے ساتھ پڑھ لیں یا فجر اور مغرب کی نماز کے بعد پڑھ لیں، جیسے بھی سہولت ہو، لیکن اس کو پڑھنا نہ بھولیں۔ پھر ہے آپ کا فرمان، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم، اے میرے رب مجھے بخش دے اور میری توبہ قبول فرما، بے شک تو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو آپ ان کے لیے بھی ایک وقت مقرر کر لیں، مثلاً صبح کا یا دوپہر کا یا رات کا یا تہجد کا، جہاں آپ تہجد پڑھتے ہیں وہاں قریبی ساتھ رکھ لیں۔ تہجد کے وقت کے لیے میں اس لیے کہہ رہی ہوں، قرآن مجید میں جنت والوں کی خصوصیات میں یہ بات آتی ہے، وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کہ سحری کے وقت وہ استغفار کرتے ہیں، اللہ سے بخشش مانگتے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اے اللہ میں نے اپنے نفس پر بہت ظلم کیا۔ کتنی سچی بات ہے، ہم سب گناہ کر کے خود اپنے ساتھ زیادتی کر رہے ہوتے ہیں، اور گناہوں کو بخشنے والا صرف تو ہی ہے، بس تو اپنے پاس سے مجھے بخش دے اور میرے اوپر رحم فرما، بے شک تو بخشنے والا اور مہربانی کرنے والا ہے۔ اور آپ کا فرمان یعنی آپ کی دعا یہ بھی ہے، اللہم اغفر لی خطیئتی وجہلی واسرافی فی امری وما انت عالم بہ منی
اللہم اغفر لی ہزلی و جدی و خطئی و عمدی و کل ذالک عندی۔ اے اللہ میری غلطیوں، جہالتوں اور میرے کاموں میں زیادتی کو معاف فرما، اور ان گناہوں کو بھی جن کو تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے۔ اے اللہ مجھے میری سنجیدہ اور مزاحیہ اور قصدن اور بلا قصد یعنی ارادتاً بلا ارادہ دونوں غلطیوں کو معاف کر دے، اور یہ سب غلطیاں میری ہی جانب سے ہیں، یعنی اس میں اعتراف بھی ہے اور بخشش کی دعا بھی ہے۔ اور آپ کی دعا ہے اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ یہ وضو کے بعد کی دعا بھی ہے، وضو کے بعد اس کو پڑھ لیا کریں، اس سے یہ ہوگا کہ انشاءاللہ بھولے گی نہیں۔ وضو تو کرنا ہی ہوتا ہے، تو اس کے بعد یہ عادت بنا لے۔ اے اللہ تو میرے گناہ بخش دے اور میرا گھر کشادہ کر دے، ووسع لی داری، اور میرے رزق میں برکت دے۔ اور آپ کا فرمان ہے اللہم انا نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والسلامۃ من کل اثم والغنیمۃ من کل بر والفوز بالجنۃ والنجاۃ من النار۔ اے اللہ میں تجھ سے تیری رحمت اور مغفرت کو واجب کرنے والے اسباب اور تمام گناہوں سے محفوظ رہنے، ہر نیکی کو غنیمت جاننے، جنت کی کامیابی اور دوزخ کی آگ سے نجات کا سوال کرتا ہوں۔ اور آپ کا فرمان ہے اللہم اغفر لی ذنوبی وخطایای کلہا، اللہم انعشنی واجبرنی واہدنی لصالح الاعمال والاخلاق فإنہ لا یہدی لصالحها ولا یصرف سیئها الا انت۔ اے اللہ تو میری خطاؤں اور گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ میرا مرتبہ بلند کر اور مجھے زندہ رکھ، اور مجھے غنی کر، اور مجھے رزق دے، اور مجھے نیک اعمال اور اچھے اخلاق کی ہدایت دے، کیونکہ نیکیوں کی ہدایت دینے والا اور برائی سے پھیرنے والا تیرے سوا کوئی دوسرا نہیں۔ تو اس میں بخشش کی دعا بھی ہے اور پھر برائیوں کو دور کرنے کی دعا بھی ہے۔ اور آپ کا فرمان ہے اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت انت المقدم وانت المؤخر وانت علی کل شیء قدیر۔ اے اللہ میرے پہلے اور بعد والے پوشیدہ اور ظاہر گناہوں کو معاف کر دے، یعنی جو شروع میں نے کیے اور جو بعد میں نے کیے، اور جو چھپ کے کیے اور جو لوگوں کے سامنے کیے، جن کو تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے۔ ہم تو گناہ کر کے بھول جاتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو تو نہیں بھولتا۔ جن کو تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے، انت المقدم تو ہی آگے بڑھانے والا ہے، وانت المؤخر اور تو ہی پیچھے کرنے والا ہے، وانت علی کل شیء قدیر اور تو ہر چیز پر قادر ہے۔ چلیے، پہلا درجہ زبان سے استغفار کرنا، جس میں بے شمار فائدے، منافع اور برکتیں ہوتی ہیں۔ زبانی استغفار کی برکت سے ہی دلی استغفار ہوتا ہے، یعنی زبان بولتی رہتی ہے تو ہی دل پر جاتی ہے بات، اور اسی سے اللہ کریم اور غفار سے دعا کی قبولیت کی امید ہوتی ہے۔ اور اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ یہ خاموشی سے بہتر ہے۔ جواب مل گیا آپ کو؟ زبان اور دل دونوں سے استغفار کرنا جو کہ کامل فضیلت والا ہوتا ہے، اس استغفار کے ذریعے انسان کے تمام فضائل اکٹھے ہو جاتے ہیں، جسم اور دل دونوں درست ہو جاتے ہیں۔ یہی کامیابی اور بھلائی کا سرچشمہ ہے، بلکہ یہی سب سے زیادہ سود مند اور جمع برکات ہے، اور اسی سے فیض و کرم کے دریا بہتے ہیں۔ اس کی وجہ سے رحمت اور مغفرت نازل ہوتی ہے، نیکیاں دگنی ہوتی ہیں، برائیاں مٹتی ہیں اور درجات بلند ہوتے ہیں۔ اسی کی وجہ سے اعمال اور اطاعت کی صفائی ہوتی ہے۔ یہی خوشی کا سرچشمہ اور آئینہ دل کا سیکل گر ہے، یعنی چمکانے والا ہے۔ اس کے ذریعے سے گناہوں اور عیوب سے کامل صفائی حاصل ہوتی ہے اور غیب کے پردوں کی نقاب کشائی تک پہنچا جا سکتا ہے۔ یہی ہر مقصود میں اضافے کا موجب ہے، اور اسی سے درجات بلند ہوتے ہیں۔ اسی سے مصیبتوں سے چھٹکارا اور تمام مخلوقات کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔